جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے یہ 2 تسبیحاں پڑھ کر سوئے گا، حق سچ کا ساتھ اس کو نصیب ہوگا۔ یہ 2 تسبیحاں اس کو دولت مند مالا مال کر دیں گی، کامیابی اس کے قدم چومے گی، اور باطل ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور اسی طرح عروج اس کا مقدر بن جائے گا۔ یہ 2 تسبیحاں آپ کو زمین سے آسمان تک لے جا سکتی ہیں۔ بس آپ نے رات کو سونے سے پہلے یہ 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں۔ آپ ذرا سمجھیے گا، اگر آپ یہ 2 تسبیحاں جسمانی اور روحانی فیوز و برکات چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف فرما دے، تو آپ ان تسبیحوں کا ورد کریں۔ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مالا مال کر دے، آپ کی محتاجی بے روزگاری ختم کر دے، آپ یہ 2 تسبیحاں پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ اپنے دشمن کے مکر و فریب سے محفوظ ہو جائیں، آپ یہ 2 تسبیحاں پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی ہر چیز سے حفاظت ہو جو نقصان پہنچانے والی ہے، بس آپ یہ 2 تسبیحاں پڑھ لیں۔ اسی طرح مخلوق خدا میں آپ جلال چاہتے ہیں، اپنا دبدبہ چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، آپ یہ 2 تسبیحاں پڑھ لیں۔ آپ کو مخلوق میں کے اندر، لوگوں کے اندر، معاشرے کے اندر ایک عزت اور مقام مل جائے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، آپ کے پاس اگر اولاد نہیں، اولاد آپ چاہتے ہیں، تو آپ یہ 2 تسبیحاں رات کو پڑھ کر سو جائیں۔ اگر آپ اپنی اولاد کی عمر درازی چاہتے ہیں، تو آپ یہ 2 تسبیحاں پڑھ کے سو جائیں۔ اسی طرح آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ سے محبت کرے، یا اولاد چاہتی ہے اس کا والدین اس سے محبت کرے، اس کو چاہیے یہ 2 تسبیحاں پڑھ کر سو جائے۔ جو والدین چاہتے ہیں اس کی اولاد ہر جگہ پر، ہر مقام میں، ہر میدان میں کامیاب ہو، ان کو چاہیے کہ یہ 2 تسبیحاں پڑھ کر سو جائیں۔ یہ تسبیحاں آپ کا مقدر چمکا دیں گی۔ جیسے ہی صبح کا سورج نکلے گا، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک جائے گا، زوال ختم ہو جائے گا، نحوست ختم ہو جائے گی، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اگر جن میری ماں بہنوں بیٹوں جوانوں کے رشتے نہیں ہو رہے، ان کے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح جن کا کاروبار نہیں چلتا، دکان پر گاہک نہیں آتے، ان کے کاروبار چلنا شروع ہو جائیں گے۔ امن و ایمان ان کا مقدر بن جائے گا، نصیب کھل جائے گا۔ اور تسبیحاں ذرا دیکھیے گا، پڑھتے ہوئے بھی انسان کو لذت اور سکون ملتا ہے۔ بس آپ نے دیکھنا ہے، ان 2 تسبیحوں کی ترتیب کا دھیان رکھنا ہے۔ آپ نے رات کو سونے سے پہلے تازہ وضو کر لینا ہے۔ وضو کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنی ہے۔ کیسے طلب کرنی ہے؟ آپ نے اپنے پچھلے جو آپ کی زندگی میں گناہ ہوئے ہیں، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ایک تسبیح استغفار کی پڑھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کے بعد اپنے پچھلے گناہوں سے پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ دعا کرنی، یا اللہ میرے پچھلے گناہوں کی وجہ سے جو میرے اوپر بندشیں لگی ہیں، جو میرے اوپر مصائب ہیں، جو مشکلات ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں، ہمارے اوپر جتنی بھی مشکلات آتی ہیں، یہ ہمارے کیے ہوئے ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو مشکلات کے اندر، بیماریوں کے اندر، عجیب و غریب ٹینشن کے اندر جو ہم مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، یہ کہیں سے اور نہیں ہے، یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہمارے اوپر وبال کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ اس لیے آپ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کا سوال کریں گے۔ اس کے بعد دیکھنا، یہ 2 تسبیحاں آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیں گی۔ اگر آپ امتحانات دے رہے ہیں، آپ طالب علم ہیں، آپ یہ 2 تسبیحاں رات کو پڑھ لیں، اور صبح آپ امتحان دینے کے لیے جائیں گے، آپ کو اتنی خوشی محسوس ہوگی پیپر کرتے ہوئے، اور آپ کو کامیابی خود ہی نظر آ جائے گی کہ میں ناکام نہیں ہوں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اس لیے کہ اس کے بعد اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ اس کے اندر 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی ہیں، اور ایک اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی ہے۔ آپ نے کس طرح یہ کلمات پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ درود پاک، آپ یہ عمل آپ نے رات کو ایک وقت مقرر کرنا ہے۔ آپ رات کو 9 بجے کا ٹائم رکھ لیں، 10 بجے کا رکھ لیں، 11 بجے کا رکھ لیں، جو بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں، یہ آپ کو ساری زندگی عمل کام دے گا۔
دوبارہ یقین جانیں آپ کو بڑے بڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس آپ بندی کے ساتھ اس عمل کو کر لیں۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ بعد از نماز عشاء ایک وقت مقرر کر کے آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے جو ترتیب میں بتاؤں۔ سب سے پہلے ایک تسبیح استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، جب یہ پڑھ لیں اول آخر 11 مرتبہ، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلے دعا بھی کر لینی ہے اپنے گناہوں کی معافی کی، اور آئندہ کہنا یا اللہ مجھے گناہوں سے بچنے کی بھی توفیق دے، اور میں کوشش بھی کروں گی مجھ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، اور ایسے گناہ جو میرے کاموں کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے ہیں باری تعالیٰ وہ معاف فرما کر میری رکاوٹوں کو دور فرما دے، بے چینی کو دور فرما دے، بیماریوں کو دور فرما دے، اولاد کو نیک کر دے، رزق میں فراوانی عطا فرما دے، ذہنی اور جسمانی سکون عطا فرما دے۔ یہ آپ نے الفاظ، یہ جو آپ مانگنا چاہتے ہیں، آپ جو کہنا چاہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ وہ رب ہے، اللہ تعالیٰ نے تو فقط اتنا ہی فرمانا ہوتا ہے کن فیکون، ہو جا، وہ کام تو فوراً ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ، یہ اتنے کلمات ہیں۔ پھر ایک مرتبہ سن لیں، لا وہاب الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا فتاح الا اللہ، فتح بھی ملے گی، رزق بھی ملے گا، اللہ کی رضا بھی آپ کو ملے گی۔ اور یہ ایک تسبیح صبح کرنی ہے، ایک تسبیح آپ نے شام کرنی ہے۔ ایک وقت مقرر رکھنا ہے، 9 بجے تو 9 بجے، 10 بجے تو 10 بجے۔ آپ نے چند دن اس عمل کو جاری رکھیں، انشاءاللہ ساری رکاوٹیں، ساری بندشیں ختم ہو جائیں گی، رزق آنا شروع ہو جائے گا، گھر میں امن اور خوشحالی آئے گی۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔